السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ میرے ناول نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ نمبر 18 جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ تو پہلے تو میں ایک دو باتیں آپ لوگوں سے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں یار۔ آپ لوگوں کو ایک دن تک میں ایپیسوڈ کل اپلوڈ میں نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ اس کا ریزن یہ تھا اپلوڈ نہ کرنے کا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ موبائل بابا کا ہے اور میں وہ بالکل بھیک مانگنے کی طرح کہتے ہیں نا جو کہ یار دے دیں، میں نے اپلوڈ کرنا ہے، تو یہ سین تھا۔ تو کل ان کا بالکل بھی تھوڑا سا اپنا کام تھا، تو جس کی وجہ سے وہ مجھے موبائل نہیں دے سکے اور میں آپ کو ایپی اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو آج اب میں نے ایپیسوڈ جو ہے میں نے صبح ہی میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا اپلوڈ کر لوں۔ کل صبح اپلوڈ میں نے اس وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ جو میں نے پرسوں کا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا ہے وہ قسط نمبر 17، اس میں جو ہے نا تھوڑا سا پیچھے وہ مولوی کی اذان کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ اذان کے بعد جب وہ جگاتے ہیں سب کو کہ بھئی اٹھ جائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ آواز آ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یار نماز کے بعد جو ہے نا اس وقت ہر بندہ مولوی کہتا ہے کہ بھئی اتنا ٹائم رہ گیا نماز میں، اٹھ جائیں نماز پڑھ لیں۔ تو یہاں پہ بھی مولوی مسلسل بول رہا تھا، تو مولوی صاحب کے بولنے کی جو ٹوٹل باتیں ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہو رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ آپ لوگ شاید اس آواز سے ڈسٹرب ہوں گے۔ تو ابھی بھی میں اس وجہ سے میں نے پھر کل اپلوڈ نہیں کیا، اور اب بھی میں جو وہ کمرے میں بیٹھ کے اس کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے پھر اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، لیکن ابھی بھی اب ہلکی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب میں یہ شور نہیں ہوں یار کہ آپ کی ریکارڈنگ میں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو وہ آپ کو آواز آئے تو پلیز آپ اسے اگنور کر دیں، اور اس کے لیے میں ایڈوانس میں آپ لوگوں سے سوری بھی کر لیتی ہوں، کیونکہ اب مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں تک وہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ بہرحال میری کوشش پوری یہی تھی کہ میں آپ لوگوں تک وہ ریکارڈنگ میں ایڈ نہ ہو آواز۔ تو ابھی میں جلدی سے جو ہے ریکارڈنگ سٹارٹ کرتی، کیونکہ 4:02 ہو چکے ہیں، اور 4:15 پہ ٹھیک لائٹ ہماری آف ہو جانی ہے، بالکل چلی جانی ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ریکارڈنگ تو کرنے بیٹھ گئی ہوں، لیکن اپلوڈ میں اس کو جو ہے وہ 5:30 کے قریب ہی کر سکوں گی جب لائٹ آئے گی۔ تو اس لیے جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ اگر اس کا اپلوڈ کا بھی مجھے ٹائم ملے تو میں اس کو فوراً سے کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آئیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایپیسوڈ نمبر 18 کو۔ ریحام، روبیشہ، حال نور اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی مستیوں میں مصروف تھی، جبکہ ضحیٰ بیگم ملازمہ سے ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات رکھوا رہی تھی۔ عبدالکریم صاحب نے سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان تینوں کے ماتھے پر بوسہ دیا، جو ان کے گھر کی رونق تھی، جان تھی ان کی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ ریحام سے مخاطب تھے، جو ہفتے کی شام سے آئی تھی اور ابھی تک یہیں تھی۔ رمیسہ بیگم نے کل کال کی تھی کہ ریحام گھر آ جائے، کیونکہ احمد یار بھی اٹلی گیا تھا اور گھر میں بالکل بھی رونق نہیں تھی، اور اب وہ اداس ہو رہی تھی، جبکہ روبیشہ کی ضد پر انہوں نے ریحام کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی۔ حال نور پیپر کی تیاری کی وجہ سے ساری رات نہیں سوئی تھی، جبکہ ان دونوں نے بھی ایک سیکنڈ کے لیے آنکھ بند نہیں کی تھی، اور اب ریحام کا روبیشہ کے ساتھ ہی یونی جانے کا ارادہ تھا۔ نور بچے، ایگزام کی تیاری کیسی ہے؟ عبدالکریم صاحب نے جان لٹاتی نظروں سے بیٹی کو دیکھ کر پوچھا تھا، جو ان کی جان تھی، ان کے دل کا سکون۔ اس وقت حجاب میں موجود اپنے کالے رنگ کی آنکھوں کو ناشتے پر مرکوز کیے کھانے میں مصروف تھی۔ عبدالکریم خان کے بلانے پر اس نے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ جی بابا جانی، بہت اچھی تیاری ہے، آپ دیکھیے گا آپ کی بیٹی اس دفعہ بھی ٹاپ کرے گی۔ جبکہ وہاں موجود ہر شخص نے بے ساختہ انشاءاللہ کہا تھا، کیونکہ وہ واقف تھے اس کی ذہانت سے، جو ہر سال بورڈ میں ٹاپ کرتی تھی۔ وہ اس وقت میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور FSC کے پیپر دے رہی تھی۔ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا اور لوگوں کی خدمت کرنا۔ ریحام بچے، آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہونے میں کتنی دیر باقی ہے؟ عبدالکریم خان حال نور سے اس کے پیپروں کی تیاری کا پوچھتے اب ریحام سے مخاطب تھے۔ ماموں جان، 3 مہینوں کے بعد لاسٹ سیمسٹر ہے انشاءاللہ۔
اللہ تم سب کو کامیاب کرے، دل لگا کر پڑھائی کرو۔ عبدالکریم خان ریحام کی بات سننے کے بعد اس سے مخاطب ہوئے۔ جب زیحا بیگم نے بھی بے ساختہ آمین کہا تھا ان تینوں کی کامیابی کے لیے۔ ابھی وہ ناشتہ کر رہے تھے جب عبدالرافع خان نے ڈائننگ ہال میں آ کر سلام کیا تھا اور نور کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا تو نور اس کے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ ارے ریحام، تم بھی آئی ہو؟ خیریت؟ صبح صبح یہاں؟ وہ جوس کے گلاس کو لبوں سے لگاتا بولا، جو نور نے ابھی اس کو پکڑایا تھا، جبکہ رافع کے اس طرح ٹونٹ کرنے پر ریحام کو بے ساختہ غصہ آیا، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر 2-3 بل نمایاں ہوئے، لیکن وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے اپنے آپ کو نارمل کرتی رافع سے مخاطب ہوئی۔ ارے رافع بھائی، صبح صبح تو آپ آئے ہیں ہمارے ناشتے میں فقیروں کی طرح ڈنڈی مارنے، جبکہ میں نے تو 3 دن سے یہاں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اس لیے دوسروں کو باتیں کرنے کی بجائے ذرا اپنی ذات کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس وقت فقیروں کی طرح آتے ہی کھانا کس نے شروع کیا ہے، میں نے یا آپ نے؟ جبکہ رافع خان کو تو جوس پیتے زور کا اچھو لگا تھا اور اس نے بمشکل اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ اس کے منہ سے جوس اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی ریحام کے منہ پر نہ گر جائے۔ اسے تو صدمہ ہی لگ گیا تھا ریحام کے اس کو بھائی کہنے پر، اور دوسرا اس کو فقیر کہنے پر۔ بھائی لفظ کو تو وہ اگنور کر سکتا تھا، لیکن فقیر وہ کہاں سے لگتا تھا؟ نہ اس کا حلیہ فقیروں جیسا تھا اور نہ ہی اس کی عادات، لیکن پھر بھی مقابل اس کو فقیر کہہ گئی تھی۔ اور اپنی یہ عزت افزائی رافع خان نے بڑی مشکل برداشت کی تھی۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے 3 دن سے یہاں ڈیرے ڈالے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے چاچو کو کنگال کر کے سڑک پر لانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور ماشاء اللہ سے آپ ایک روٹی پر اکتفا بھی نہیں کرتی، بس ہر وقت کچھ نہ کچھ ملتا رہے میڈم کو کھانے کے لیے۔ رافع خان نے بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ خوب چکایا تھا۔ رافع خان کی یہ بات سن کر تو ریحام کو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ رافع بھائی، ہر کوئی آپ کی طرح کا بھی نہیں ہوتا جو اپنے گھر سے ناشتہ کر کے آنے کے بعد دوسروں کے گھر بھی ندیدوں کی طرح ٹپک پڑے اور اپنے دیدے پھاڑ پھاڑ کر ناشتے کو دیکھیں۔ جبکہ ان لوگوں کو آپس میں اس طرح لڑتے دیکھ عبدالکریم خان مسکراتے ہوئے آفس کے لیے اٹھ گئے۔ جبکہ رافع خان عبدالکریم خان کو اٹھتا دیکھ کر ریحام کو بعد میں جواب دینے کا سوچتا عبدالکریم خان کے پیچھے بھاگا، جو آفس جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، اور رافع خان کے اس طرح اٹھ کر جانے پر ریحام اور روبیشہ کا کہکہ بے ساختہ تھا، جبکہ نور نے ان دونوں کو ایک گھوری سے نوازا۔ جبکہ ان کا کہکہ سن کر رافع نے منہ پر ہاتھ پھیرا، جس کا مطلب تھا کہ تم لوگوں کو آ کر دیکھتا ہوں، اور عبدالکریم خان کو آواز لگائی، چاچو جان، مجھے آپ سے بزنس سے ریلیٹڈ ایک ضروری بات ڈسکس کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ کرنے کے بعد آفس آ جاؤ، وہیں بیٹھ کر سکون سے بات کریں گے، میں تمہارا آفس میں انتظار کروں گا۔ کیونکہ احمد یار بھی آفس میں نہیں ہے اور مجھے بھی اس وجہ سے جلدی آفس جانا ہے، اور تم بھی جلدی پہنچو۔ عبدالکریم خان رافع کو جواب دیتے گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی جانب روانہ ہو گئے۔ جبکہ رافع خان نے عبدالکریم خان کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا کر گھر کی جانب قدم بڑھائے تاکہ سکون سے ناشتہ کر کے آفس جا سکے، لیکن اب اسے لگتا تھا کہ سکون سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے نصیب میں نہیں رہا تھا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت ریحام جو موجود تھی۔ رافع خان جب دوبارہ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تو زیحا بیگم نور کو کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی کہ بیٹا آپ رافع کو آملیٹ دیں، میں ذرا کچن کو دیکھ لوں۔ ماما جان، رافع بھائی آملیٹ نہیں کھاتے۔ زیحا بیگم اٹھ کر جانے لگی جب نور نے ان سے کہا۔ نور کی بات سن کر زیحا بیگم مسکرا کر کچن کی طرف چل دی، جبکہ رافع نے پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کوئی اس دنیا میں رافع کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن اس کی پرنسز سمجھتی تھی۔ سیکھو تم بھی کچھ اس سے، وہ نور کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر ریحام سے بولا۔ الحمدللہ،
مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے، میں جو بھی کرتی ہوں خود کے لیے کرتی ہوں۔ ریحام نے ہیزل گرین آنکھوں میں شرارت لے کر بڑی شان بے نیازی سے رافع خان کو جواب دیا، جبکہ نور رافع کے سامنے پراٹھا رکھ رہی تھی کیونکہ اسے ٹوسٹ وغیرہ پسند نہیں تھے، جبکہ اس کی پلیٹ سے پراٹھا ریحام نے درمیان میں سے ہی اچک لیا تھا اور رافع خان کا صدمے سے منہ کھل گیا تھا کیونکہ یہ آخری پراٹھا ہی بچا تھا جو اس بھرے بھرے سرخ گلابی گالوں والی پٹھانی نے اٹھا لیا تھا۔ ارے نور، ان کو ماموں جان کا بہت خیال ہے اور یہ کسی بھی صورت میں تم لوگوں کو کنگال کر کے سڑک پر لانے کا ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے یہ تو پراٹھا نہیں کھائیں گے، ان کو بس یہ دو۔ ریحام نے ایک بوائل انڈا رافع خان کی پلیٹ میں رکھا تھا اور رافع جو ریحام کے پراٹھا اٹھانے سے صدمے میں جا چکا تھا، اپنی پلیٹ میں ایک بوائل انڈا دیکھ کر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ موٹی، ریحام کی بچی، پراٹھا واپس کرو، ابھی۔ وہ پراٹھے کی پلیٹ پکڑنے کے لیے اٹھا ہی تھا جب ریحام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکنے کا سگنل دیا۔ اگر یہ پراٹھا رافع نامی بلا نے کھایا تو اللہ کر کے اس کا پیٹ درد کرنا شروع ہو جائے، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جائیں، اس کو بدہضمی ہو جائے، الٹیاں کر کر کے یہ بے ہوش ہی ہو جائے، جبکہ اپنے لیے اس قدر بے رحمانہ اور شفقت سے بھرپور دعائیں سن کر وہ واپس کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور رافع خان کے اس طرح بیٹھنے پر ان تینوں کے قہقہے بے ساختہ تھے اور وہ بے چارگی والا منہ بنا کر انڈے کو گھوریوں سے نوازنے لگا اور پھر کچھ نہ کھانے کا ارادہ کر کے چابیاں اٹھا کے عبدالکریم سے بات کرنے کے لیے آفس کے لیے نکلنے لگا جب نور نے پکارا، بھائی آپ مجھے کالج ڈراپ کر دیں ذرا، ڈرائیور ان چڑیلوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور رافع خان نے خوش ہو کے ایک نظر روبیشہ اور ریحام کو دیکھا جن کے منہ نور کے چڑیل کہنے پہ کھل چکے تھے، گویا رافع خان کی انسلٹ کا بدلہ نور نے لیا ہو۔ وہ نور کو خوش دلی سے باہر آنے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا جبکہ نور اپنی کالج کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ریحام نے نور کو منہ پر ہاتھ پھیر کر وارننگ دی تھی جو نور نے سر کو ہلکا سا خم دے کے قبول کی کہ کوئی رافع خان کو کچھ کہے اور نور خاموش رہے یہ تو ناممکن سی بات تھی کیونکہ رافع نور کا فیورٹ کزن تھا جو نور سے ہر بات شیئر کرتا تھا جبکہ نور بھی اپنی ہر بات رافع خان سے ہی شیئر کرتی تھی۔ نور ریحام اور روبیشہ کو منہ چڑھاتی ایک آنکھ ونک کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں رافع اس کا منتظر تھا۔ رافع خان اس وقت عبدالکریم خان کے آفس میں بیٹھا چائے پی اور سینڈوچ سے لطف اندوز ہونے کے بعد اب ان سے بات کر رہا تھا کیونکہ ناشتہ تو اس کو ریحام نے نہیں کرنے دیا تھا۔ چاچو، میں پچھلے کچھ مہینوں سے ایک ٹینڈر پر کام کر رہا تھا جو کہ پاس ہو گیا اور اس سے مجھے کافی منافع حاصل ہوا ہے، اس وجہ سے میں اپنا الگ سے بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ اس نے نہایت ادب سے بات کا آغاز کیا جبکہ عبدالکریم خان اس کی بات سن کر غصے کے موڈ میں آ چکے تھے۔ رافع، ہم یہاں مل کر کام کر رہے ہیں، اللہ نے ترقی بھی دی ہے اور اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک جا رہا ہے، پھر تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ تمہیں الگ سے اپنا بزنس شروع کرنا چاہیے؟ مجھے منان خان اور حارث خان کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے لیکن آج تک ہمارے ذہنوں میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اپنے بزنس الگ الگ شروع کریں، پھر تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ تم ہم سے الگ ہو کر اپنا بزنس شروع کر سکتے ہو؟ بیٹا، جو برکت ساتھ کام کرنے میں ہے وہ الگ الگ کام شروع کرنے میں نہیں ہے۔ عبدالکریم خان نے جب اپنی بات مکمل کی تو رافع نہایت ادب و احترام سے ان سے گویا ہوا، چاچو آپ میری اس بات کا غلط مطلب لے رہے ہیں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، الگ کمپنی شروع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کمپنیاں آپ کی، بابا کی اور حارث انکل کی محنت کا نتیجہ ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بل بوتے پر بھی کچھ کروں، اپنی محنت سے اپنی کمپنی شروع کروں،
میں نے اس سلسلے میں بابا سے بھی بات کی ہے، انہوں نے بھی آپ کی طرح مجھے ڈانٹا تھا، لیکن میری بات سمجھ آنے پر انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چاچو، میں اپنے بل بوتے پر، اپنی محنت پر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ مجھے اپنی کمپنی شروع کرنے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ ہوا تو مجھے پتہ ہوگا کہ میرے بابا، چاچو اور میرے حارث انکل میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے یہ ہمت دکھا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں اور ساتھ کی ضرورت ہے، نہ کہ خفگی کی۔ اور ویسے بھی ایک اور مزید کمپنی شروع کرنے سے کون سا ہم لوگ الگ ہو جائیں گے؟ ہم آج بھی ایک ہیں اور ہم کل بھی ایک ہی رہیں گے، لیکن مزید کمپنی شروع کرنے سے ہمارے کام میں ترقی ہوگی۔ میں یہاں پر بھی اپنا مکمل وقت دوں گا۔ اس نے الگ سے اپنا بزنس سٹارٹ کر کے بزنس میں اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو پھر مجھے کسی بھی بات کی فکر نہیں۔ اور پھر کمپنی یہ ہو یا وہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اس کمپنی کا نام بھی خان گروپ آف انڈسٹریز ہی رکھنا ہے۔ خان گروپ آف انڈسٹریز اینڈ بلڈرز ہی رکھنا ہے۔ اور چاچو جان، میں نے کب کہا کہ یہ کمپنی صرف میری ہی ہوگی؟ یہ کمپنی بھی ہم سب کی ہی ہوگی، اور اس کمپنی کو بھی ہم سب لوگ لے کر اکٹھا چلیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے الگ ہونے کی، تو چاچو جان، ہم آج بھی ایک ہیں، ہم آنے والے وقت میں بھی ایک ہی ہوں گے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خان گروپ آف انڈسٹریز کو الگ کر سکے۔ جبکہ عبدالکریم خان نے رافع خان کی بات کو مکمل سننے کے بعد سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اپنی ہی کمپنی کو لے کر چلو گے۔ لیکن اگر کل کو تم ناکام ٹھہرتے ہو تو بزنس بڑھانے میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ہوا تو اس کمپنی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ ان کی بات سن کر رافع خوشی، سرشاری اور سکون سے اپنی کرسی سے اٹھا اور عبدالکریم خان کے گلے لگا۔ عبدالکریم خان نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے اس کو دعا دی۔ تو ریڈرز، یہ تھی میری آج کی ایپیسوڈ۔ اس میں تھوڑی سی مسٹیکس تھی، تھوڑی نہیں بہت سی لاسٹ میں مسٹیکس تھی۔ میرا مقصد یہی تھا کہ میں اس کو جلدی سے جو ہے نا ریکارڈنگ سٹارٹ کر دوں، کیونکہ لائٹ جانے والی تھی، تو اگر میں اس کو ریڈ کرنے بیٹھتی تو مجھے 10-15 منٹ اس کو ریڈ کرنے میں لگنے تھے، کیونکہ 10-15 منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے، تو اتنا ٹائم ہی مجھے اس کو ریڈ کرنے میں لگنا تھا۔ تو پھر اس کی کریکشن کرنا بھی الگ سے ٹائم لگنا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ تھا کہ چلے میں فوراً سے جو ہے نا اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کروں، تو اس وجہ سے میں اس کو نہیں پڑھ سکی۔ تو تھوڑی سی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ پلیز آپ لوگ اگنور کر دیا کریں، اور میرے چینل کو لائک کرنا مت بھولا کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں پلیز اپنا کمنٹ شیئر کیجئے۔ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کے آگے اب تو میں یہ آج کا میرا یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا یہ جو ایپیسوڈ تھا وہ شارٹ تھا، ٹھیک تھا، تو اس لیے اپنے کمنٹ بھی آپ ٹھیک ہی دیا کریں پلیز، کم از کم اتنے ہوں کمنٹ کے کمنٹ باکس میں کہ ہمیں پڑھ کر تھوڑی سی حوصلہ تسلی یہ ہو کہ نہیں یار، اگر ہم نے محنت کی ہے تو ریڈرز نے بھی اپنا کمنٹ چھوڑنے میں کنجوسی نہیں دکھائی، بلکہ پورے دل سے انہوں نے کمنٹ کیا۔ تو پلیز یار اپنے کمنٹ میں بالکل بھی کنجوسی نہ دکھایا کریں، اور دل کھول کر کمنٹ کیا کریں، اس میں بالکل بھی پیسے نہیں لگتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 19 کے ساتھ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ اور لائٹ ہماری جا چکی ہے، اور تھوڑے بہت سگنل کے وائی فائی کا سگنل تھا، یا جو بھی کہہ لیں، کہ میری ریکارڈنگ ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ بند ہو اور جو میں نے اتنی محنت کی ہے 10-15 منٹ کی وہ مٹی میں ملے، تو اس سے پہلے میں اپنی ریکارڈنگ آف کرتی ہوں، اور لائٹ آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنا جو یہ ویڈیو ہے ایپیسوڈ، یہ میں آپ کو اپلوڈ کرتی ہوں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔